بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج ہم فرسٹ ایئر کا دوسرا چیپٹر پڑھنے لگے ہیں، اپنی مدد آپ۔ سر سید احمد خان کا لکھا ہوا یہ سبق ہے، مقالات سر سید جلد پنجم سے یہ ماخوذ ہے، لیا گیا ہے۔ تو سر سید احمد خان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ کو تو پتہ ہے، آپ جانتے بھی ہیں، بچپن سے آپ لوگوں نے ان کا نام سنا ہوگا۔ اپنی مدد آپ ایک مضمون ہے، صنف کے اعتبار سے مضمون ہے، یہ ان کا لکھا ہوا۔ رہبر قوم، عظیم مصلح، اہم مفکر سر سید احمد خان ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے، اپنی ذات میں انجمن تھے، پہلو دار شخصیت کے مالک تھے، بہت ساری خوبیاں ایک انسان کے اندر جمع ہو گئی تھیں۔ ان کا شمار جو ہے وہ نثر کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے۔ جس طرح اسلام کی بنیاد 5 ارکان کے اوپر ہے، 5 پلر پہ اسلام ٹھہرا ہوا ہے، تو اردو کی نثر بھی 5 پلر کے اوپر ٹھہری ہوئی ہے۔ ان میں شبلی نعمانی بھی ہیں، مولانا حالی بھی ہیں، سر سید احمد خان بھی ہیں، مولانا محمد حسین آزاد بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے اندر ڈپٹی نذیر احمد بھی شامل ہیں۔ تو ان کی وجہ سے جو ہے وہ نثر کی عمارت جو ہے انہی کے اوپر ٹھہری ہوئی ہے، انہی 5 پلرز کے اوپر جو ہے وہ ٹھہری ہوئی ہے۔ سر سید احمد خان تھے جنہوں نے نثر میں پہلی بار سنجیدہ، علمی، معاشرتی، تاریخی، ادبی موضوعات پر مضمون نویسی کی، لکھنے کا انہوں نے جو ہے نا ایک طریقہ وہ شروع کیا۔ خوشامد بھی شاید آپ لوگوں نے ایک سبق پڑھا ہو، وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ ان کی نثر میں بے ساختگی بھی تھی، بے تکلفی بھی تھی، استدلال بھی تھا، اور ہلکی پھلکی جو ہے وہ ظرافت بھی موجود تھی۔ ان کی نثر میں محاورے اور بول چال کا انداز جو ہے وہ نمایاں ہے، وہ انداز رہا ہے۔ شبلی نعمانی نے ان کے متعلق کہا تھا کہ اردو انشا پردازی کا انداز جو آج ہے، جس کے امام سر سید مرحوم تھے، اس کا سنگ بنیاد غالب نے رکھا تھا۔ مکاتیب غالب آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ پڑھی تھی۔ تو بیٹا یہ تو سر سید احمد خان کا تعارف تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے رسالہ اسباب بغاوت ہند جاری کیا، تہذیب الاخلاق جاری کیا، علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی، بعد میں وہ یونیورسٹی بن گئی، جس میں لوگوں کو وہ تعلیم دیا کرتے تھے، علم دوست انسان تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کی جو بنیاد تھی نا اس کو مضبوط کیا، علم کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے بہت آگے لے گئے۔ وہ روشنی فیض ہے معلم کا، علم پابند ہے کتابوں میں، باغباں اس کو میں سمجھتا ہوں رنگ بھرتا ہے جو گلابوں میں۔ تو انہوں نے گلابوں میں بیٹا رنگ بھرا۔ یہ تو تعارف تھا سر سید احمد خان کا، جو تشریح میں آپ 5-4 لائنیں لکھیں گے، یہ بورڈ کے اوپر، وائٹ بورڈ کے اوپر موجود ہے، 5-4 لائنیں تشریح میں آپ لکھ لیں گے شروع میں، پھر اس کے بعد آپ تشریح کا آغاز کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے یہ ریلیٹڈ اشعار بھی دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی کچھ ہیں، وہ آپ جو ہے نا اس میں ایڈ کریں گے، تو دوسروں سے آپ کا پیپر مختلف جائے گا پورے پنجاب میں۔ جب پیپر مختلف جائے گا تو آپ کے نمبر بھی اچھے آئیں گے۔ شرح سرمایہ، معاون ادب، ٹھیک ہے، یہ ان تعمیر ادب، یہ سب سے جو ہے نا بچے لکھتے ہیں، لیکن جو دوسروں سے جدا لکھا ہوا پیپر ہوتا ہے نا اس کو نمبر ملتے ہیں، یہ ہم نے دیکھا ہے۔ تو اپنی مدد آپ، آج آپ لوگ جو ہے نا اپنے دل میں خود منصف ہوں گے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہ قرآن مجید کی آیات ہیں جن کو شعری صورت میں ڈھالا گیا ہے۔
تو یہ ایک فکرہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ آزمودہ مقولہ ہے، قول ہے، کسی دانش مند کی کہی ہوئی بات ہے۔ تو جن قوموں نے اپنی مدد آپ کی وہ قومیں ترقی کر گئیں۔ آج اگر آپ ایف ایس سی، آئی سی ایس، ایف اے کے طالب علم ہیں، آج اگر آپ پڑھیں گے، محنت کریں گے تو آج اپنی مدد آپ کریں گے۔ رائٹ ٹائم کے اوپر آپ محنت کریں گے، وقت کے اوپر محنت کریں گے، جس کے اوپر آگے پوری زندگی آپ کی بیس کرے گی، بنیاد ہوگی جو آپ کی۔ اگر آپ اس وقت میں مدد نہیں کر پائیں گے اپنی مدد آپ، تو دیکھا ہے ساری زندگی پھر بعد میں آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ دیکھا ہے مزدوروں کو کیسے مزدوری کرتے ہیں، جب آپ ان سے ملیں وہ یہی کہیں گے یار پڑھ لیا کرو، کاش پڑھا کرو یار، لازمی پڑھا کرو۔ کیوں کہتے ہیں وہ؟ یہ پلے دار ہوتے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی پیچھے بوریاں اٹھائی ہوتی ہیں، زور لگ رہا ہوتا ہے، محنت، اور پھر ان کو چند ٹکے ملتے ہیں۔ تو ایک بچہ ہے جو ایف ایس سی کرتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، 8-10 گھنٹے کی سیلف سٹڈی ہوتی ہے، 5-6 گھنٹے وہ کالج میں گزار کے آتا ہے، محنت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور پھر وہ بچہ میرٹ بنا جاتا ہے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس سے ٹائم لینا شروع ہوتے ہیں۔ ایسے بھی ڈاکٹر ہیں مہینہ پہلے ٹائم لینا شروع کرتے ہیں، مہینے بعد کا ٹائم ملتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ جب آپ جاتے ہیں 1-2 منٹ وہ آپ کو دیکھتا ہے، پرسکرپشن کرتا ہے، نسخہ تجویز کرتا ہے، اور 2000-3000 روپے آپ سے لے لیتا ہے۔ یہ اس کے پیچھے اس کی دن رات کی محنت ہے جو اس نے کی، ڈاکٹر بننے میں انہوں نے پیسہ لگایا اور تعلیم حاصل اور محنت کی، آج اس مقام کے اوپر آیا کہ آپ کو اتنی مشکل کے بعد ٹائم ملا، آپ نے پیسے بھی پہلے دیے، پھر جا کے آپ کا کام۔ بیٹا اسی تعلیم سے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ علم نور ہے، علم روشنی ہے۔ غریبوں کے بچے آگے دنیا کی دوڑ میں، ریس میں وہ بچے آگے بڑھ گئے اور وہ ترقی کر گئے۔ تو رائٹ ٹائم کے اوپر انہوں نے محنت کی۔ آج اگر آپ رائٹ ٹائم، یہی آپ کا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ہے، اگر آپ مس کر جائیں گے بچے، تو آپ کے لیے آگے ساری زندگی محنت کرنا پڑے گی۔ مزدور سے زیادہ محنت کوئی نہیں کرتا۔ تو یہ مضمون ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا آغاز جو ہے تھوڑا سا شعر سے کرتے ہیں کہ پیشہ سیکھیں، کوئی فن سیکھیں، صنعت سیکھیں۔ صنعت کاریگری کو کہتے ہیں۔ کاشتکاری کریں، آئین فلاحت سیکھیں، محنت کریں بھئی، کاشتکاری کریں، فلاح و بہبود کے قوانین آئین سیکھیں، گھر سے نکلیں کہیں آداب سیاست سیکھیں، سیکھتے رہیں، الغرض مرد بنیں، جرأت و ہمت سیکھیں، کہیں تسلیم کریں جا کر نہ آداب کریں، کہیں خوشامد نہیں کرنی پڑے گی، پھر آپ کو خود وسیلہ بنیں اور اپنی مدد آپ کریں، اپنی ذات کو پہچانیں۔ دیکھو اقبال کا جو درس ہے وہ خودی کا درس، یہی درس ہے بیٹا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنی ذات کو پہچانا۔ جو قومیں اپنے آپ کو پہچان گئیں وہ دنیا میں آج ستارے بن کے چمک رہی ہیں، روشن ہیں، اور دنیا کے اوپر وہ حکمرانی کر رہی ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو پہچانا، جنہوں نے محنت کی، جنہوں نے کوشش کی، اور جو لگے رہے۔ ایک نسل نے بنیاد رکھی، دوسری نے آ کے اس پہ ایک عمارت کھڑی کی، پھر تیسری آئی، اس نے تیسری چوتھی کرتے کرتے آسمان تک عمارت لے گئے۔ تو یہ ہے اپنی مدد آپ۔ خودی بھی یہی ہے۔ خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے، چون خودی آرد بہم نروئے زیست، می کشاید کلزم از جوئے زیست، خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی، زمین و آسمان و کرسی و عرش، خودی کی زد میں ہے ساری خدائی، ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام، مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام، رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار عقیق کٹا تب نگیں ہوا۔ بیٹا محنت کرو عزیزو، محنت سے کام ہوگا، کہتے ہیں بخت جس کو آ کر غلام ہوگا، بشر کو ہے لازم کہ ہمت نہ ہارے، جہاں تک ہو کام آپ اپنے سنوارے، خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے، کہ ہیں عارضی زور کمزور سارے، اڑتے وقت تم دائیں بائیں نہ جھانکو، سدا اپنی گاڑی کو تم آپ ہانکو،
مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی، کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی، نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ نہ بو نصر تھا نو میں ہم سے بالا، نہ تھا بو علی کچھ جہاں سے نرالا، طبیعت کو بچپن سے محنت میں ڈالا، ہوئے اس لیے صاحب قدرے والا، اگر فکر کسب ہنر تم کو بھی ہو، تم ہی پھر بو نصر اور بو علی ہو۔ بیٹا اگر آپ اپنے آپ کو پہچان لیں گے، محنت کریں گے، تو پھر آپ بو علی سینا بھی آپ ہی ہیں، ابن خلدون بھی آپ ہی ہیں، ابن الہیثم بھی آپ ہی ہیں، جابر بن حیان بھی آپ ہی ہیں، ابو القاسم زہراوی بھی آپ ہی ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، آج آپ محنت کریں، ٹھیک ہے، کوشش کریں، ٹھیک ہے، دعا شاکر تو منگی رکھ، دعا جانے ہوا جانے، کوشش کرتے رہو، محنت کرتے رہو، ٹھیک ہے، دیا جلاتے رہو، اللہ پاک آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو یہی ہے کہ نہایت ہی عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے، اس چھوٹے سے فکرے میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہوتا ہے، محنت کرنے کا، کوشش کرنے کا، اور جب یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جائے تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے، بنیاد ہے، جس کے اوپر پورا درخت کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ بیٹا یاد رکھو، آپ پوری کلاس ہے نا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بچہ محنتی ہوگا، نیک ہوگا، شریف ہوگا، کردار اچھا ہوگا، پھر دوسرا اس کو دیکھ کے ہوگا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، 50 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر 50 کے 50 اگر ایسے نیک، لائق، محنتی، اچھے ہو جائیں تو پوری کلاس ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر اس کو وسیع معنوں میں دیکھو آپ، پورا ملک ٹھیک ہو جائے گا اگر ایک ایک انسان ٹھیک ہو گیا۔ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ بھی نہیں۔ تو اگر آپ سارے ہم انسان پاکستان کے سب رہنے والے ایک ایک کر کے اگر ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو پورے کا پورا پاکستان ہمارا ٹھیک ہو جائے گا، اور ہمارے اندر سے جو لیڈر نکل کے ہمارے اوپر حکمرانی کرے گا وہ بھی ٹھیک ہوگا، اور ہمارا ملک جو ہے ترقی کر جائے گا۔ تو یہ ہے کہ سچی ترقی کی بنیاد یہ ہے کہ افراد جو ہے نا، فرد ایک ایک کر کے ٹھیک ہو تو افراد خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ جبکہ کسی شخص کے لیے یا کسی گروہ کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص میں یا اس گروہ میں وہ جوش اپنی مدد آپ کرنے کا کم ہو جاتا ہے۔ چائنا والے جو ہے نا، ان کا ایک کمرہ ملا ہوا ہوگا، اپنے کمرے کی صفائی کریں گے، واش روم خود صاف کریں گے، پانی خود پئیں گے، کھانا خود بنائیں گے، خود کام کریں گے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی دوسرے کر کے دیں، ہمارے نوکر ٹھہرے ہوئے ہیں، جا بھائی تو لے آ، جا بھائی تو لے آ، یہ کر وہ کر۔ یہ والا کام نہیں کرتے، وہ خود کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اگر ہم اتنا بھی کرنے لگیں تو ہمارا محنت کرنے کا جذبہ کم ہو جائے گا۔ ان کے سامنے اگر پھر پہاڑ آ جائیں بیٹا تو پہاڑوں کو چیر کے نا وہ اس کے اندر سے ٹنل بنا لیتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں کہ 1 کلومیٹر، 2، 3، 4، 5، 6 کلومیٹر جتنا بڑا بھی پہاڑ ہے نا، ایک طرف سے اس میں سے پورا رستہ بنا لیں گے، دوسری طرف سے جانے کا، یہاں سے جائیں وہاں سے نکلیں جا کے۔ ان کے سامنے پھر وہ سمندروں میں وہ جو ہے نا وہ ریلوے لائن بچھا دیتے ہیں، وہ سمندر کے اندر، پہاڑوں میں، آسمانوں کے اوپر وہ سیر کرتے ہیں، اور وہ جو ہے نا چاند پہ پہنچ رہے ہیں، کبھی مریخ پہ پہنچ رہے ہیں، کبھی کہاں پہ پہنچ رہے ہیں۔ وہ تو وہ لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، خود سب سے پہلے وہ محنت کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے دوسروں پر انحصار کریں گے۔ تھوڑا سا بھی اگر انحصار کیا تو ضرورت اپنی مدد آپ کرنے کی مدد ان کے دل سے مٹتی جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ غیرت جو ایک نہایت ہی عمدہ قوت انسان میں ہے، غیرت ایک عمدہ قوت ہے انسان کے اندر موجود ہے۔ غیرت، جس قوم میں غیرت نہ ہو وہ قوم ختم ہو جاتی ہے، برباد اور تباہ ہو جاتی ہے، یاد رکھنا۔ یہ معروضی ہے، عمدہ قوت انسان میں غیرت ہے، اور اصلی چمک دمک عزت ہے۔ یہ معروضیاں آتی ہیں اس طرح کی، از وہ خود جاتی رہتی ہے، اور جبکہ ایک قوم کا یہ حال ہو تو ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھ میں ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ بیٹا ادھر سے جب آپ کا ہاتھ نکلتا ہے نا مانگنے کے لیے، ادھر آپ کی عزت، غیرت، چمک دمک، قوت، ہر چیز ختم ہوتی جاتی ہے۔ ہاتھ پھیلانا، جو غیرت مند انسان ہوتا ہے نا، وہ مر جاتا ہے، موت قبول کر لیتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ جب آپ ہاتھ پھیلائیں گے نا کسی کے آگے، پیسے مانگیں گے، ڈالر مانگیں گے، پھر بھی وہ آپ کے گھر پہ آ کے ڈرون حملے کریں گے۔ کچھ جو لوگ ہیں وہ ان کے مقصد کے جو لوگ ہیں وہ اس میں مر جائیں گے، لیکن ساتھ بچے بھی مریں گے، عورتیں بھی مریں گی۔
جب ان کے اوپر ویڈیو گیم کی طرح ایسے ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے نہ ایسے آئے گا ڈرون اور آ کے جو ہے نا ہٹ کر جائے گا. جب آپ پیسے لیں گے تو پھر ایسے ہوگا دوسرے آ کے آپ پہ حملہ کریں گے. جب آپ کسی سے کچھ نہیں لیں گے تو آپ آنکھیں دکھائیں گے ان کو کہ بھئی تمہاری کیا جرأت ہے ہمارے ملک میں آنے کی. ہم کسی کے ملک میں جا کے کوئی لے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں لے سکتے بیٹا، ہم کچھ بھی نہیں لے سکتے. تو اس لیے جو ہے نا یہ غیرت اور عزت اپنی محنت خود کما کر کھانے میں. القاسب حبیب اللہ، وہ اللہ کے بندے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاسب حبیب اللہ. حبیب اللہ کون ہوتا ہے؟ حبیب وہ دوست ہوتا ہے، حبیب کہتے ہیں دوست کو ہر لمحہ ہر لہجہ جس کی عزت اور محبت میں اضافہ ہوتا جائے تو وہ اللہ کا حبیب بن جاتا ہے. ہر لمحہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، ہر لمحے میں محبت کئی 100,000 گنا زیادہ کرتا جاتا ہے آگے. محنت کرنے والا ہوتا ہے، جو ایک مزدور ہے، جو ایک موچی ہے، جو گانٹھنے والا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، اگر وہ حصول حلال رزق جو ہے نا یہ عین عبادت ہے بیٹا، عبادت ہے. جیسے ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، ہم استاد ہیں، یہ ہمارا ڈیوٹی فرض ہے پڑھانا. آپ کو فرض کہا گیا ہے، ڈیوٹی فرض کہا گیا ہے. فرض کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہماری صبح کی 2 فرض ہیں، 4 فرض ہیں عصر کے، ظہر کے، 3 فرض مغرب کے ہیں. تو یہ ہمارا فرض ہے، ڈیوٹی کہا گیا ہے اس کو. یہ ہم نے آپ کو پڑھانا ہے، حلال کمانا ہے ہم نے. تو آج آپ یہ محنت کریں گے، آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ محنت یہاں کر رہے ہیں لیکن مضبوط آپ کا ملک ہو رہا ہے. آج ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں لیکن اس سے مضبوط ہمارا ملک ہو رہا ہے. یہ نظریہ ہونا چاہیے. ایسے ہی بل جیانگ ایک چائنا کا وہ پرفیوم بنانے والی فیکٹری میں کام کرتا تھا. فیس بک پہ میری سلام دعا دوستی ہوئی تو اس سے جو ہے نا اس سے یہ بات اس نے کی کہ اس نے کہا یار محنت ہم یہاں کر رہے ہیں، پرفیوم بنا رہے ہیں، لیکن اس کا جو ہے نا ملک اس سے ہمارا مضبوط ہو رہا ہے. تو ہمارے یعنی اتنی ان کی سوچ ہوتی ہے کہ ہماری محنت یہ رائے گا نہیں جائے گی، اس سے ہمارے ملک کو مضبوطی ملے گی. اور ہم کتنا اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، کتنا وقت ضائع کرتے ہیں. ہمارے پاس نہ سورسز ہیں. اور وہ جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں پہ جا کے آپ ایک اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں، پیٹرول پمپ کے اوپر، آپ کو نہ آپ گھنٹہ کام کریں آپ کو پیسے دیں گے، 2 گھنٹے کام کریں 2 گھنٹے کے دیں گے. کسی جنرل سٹور میں، مال پلازا میں کہیں پہ چلے جائیں آپ کو وہیں پہ پیسے دیں گے، 2 گھنٹے کام کریں گے. وہاں پہ کوئی کسی سے بات نہیں کرتا، سر جھکا کے گزرتے ہیں لوگ. وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کا وقت قیمتی ہوتا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے بیٹا کہ آج تک ہم نے اپنے وقت کی قدر نہیں کی اور اس وجہ سے ہم راندہ درگاہ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، نہ ہمارے پاس مواقع ہیں، نہ ہم ترقی کر پائے ہیں. تو یہ نیچر کا قاعدہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، قانون قدرت ہے یہ. قوم کا کردار اصل. When wealth is lost, nothing lost. When health is lost, something lost. When character is lost, everything lost. میں استاد ہوں، ساری زندگی اپنا کردار بنانے میں نے زندگی گزاری ہے. ساری زندگی میں نے ایک مجھ سے غلطی ہو چھوٹی سی بھی تو میرا کردار جو ہے نا، میرا جو مجسمہ ہے وہ زمین بوس دھڑام سے نیچے گرے گا. جب انسان کا کردار چلا جاتا ہے نا بیٹا، اس کا ہر چیز چلی جاتی ہے. کردار کی ہمیشہ حفاظت کرنا، بے داغ کردار کے ساتھ زندگی گزارنا. یقیناً اسی کے موافق اس کے قانون اور اسی کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے. وہی ہے نا، حدیث پاک بھی ہے کہ جیسی قوم ہوتی ہے ویسے اس کے اوپر حکمران مسلط کیے جاتے ہیں. جس طرح پانی خود اپنی پنسال میں سبیل، پنگھٹ، گڑھا، ٹھیک ہے، اور وہ آلہ بھی ہوتا ہے جو گہرائی ماپتا ہے میں آ جاتا ہے، اسی طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے اور جاہل و خراب نا تربیت یافتہ رعایا پر ویسی اکھڑ حکومت کرنی پڑتی ہے، بد مزاجی والی. ٹھیک ہے، جو حکومت ہے وہ کرنی پڑتی ہے. بھیڑ بکریوں کو جیسے ہانکا جاتا ہے اس طرح پھر وہ کرنی پڑتی ہے. تمام تجربوں سے ثابت ہوا کہ کسی ملک کی خوبی و عمدگی اور قدر و منزلت، بلندی، عروج، اونچائی، ٹھیک ہے، وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ اس ملک کی رعایا کے چال چلن. یہ ہے ان کی بات سر سید احمد خان کی کہ بھئی عوام کا چال چلن کردار اچھا ہوگا، اخلاق خلق نیک ہوں گے. اللہ کی مخلوق سے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن سب سے بھاری عمل انسان کا اچھا اخلاق ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ان کی عادات اچھی ہوں گی، تہذیب ہوگی، شائستگی ہوگی، پولائٹنس ہوگی. اس طرح عمدہ رعایا پر عمدہ حکومت ہوتی ہے. اور جو ہے نا یعنی اچھا پھر تہذیب و شائستگی پر منحصر ہے کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے.
مروزی ہے یہ، اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مرد و عورت بچوں کی شخصی ترقی ہے جس سے وہ قوم بنی ہے۔ ہم تو افسوس آج تک قوم نہیں بن سکے، ہم تو کہیں مرزا ہیں، کہیں افغان ہیں، کہیں پہ جو ہے جس طرح انہوں نے کہا تھا سید بھی ہیں تو کیا مسلمان بھی ہیں، ہم تو یہ ہیں، ٹھیک ہے، ہم پٹھان ہیں، ٹھیک ہے، ہم پنجابی ہیں، ہم سندھی ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم قوم تو نہیں بنے آج تک۔ قوم تو وہ ہوتی ہے جس کا ایک لباس ہوتا ہے، قوم تو وہ ہوتی ہے جس کا مطلب کہ ایک ہی سوچ ہوتی ہے، ایک ہی جس کا جو ہے نا یعنی طرز عمل ہوتا ہے۔ حالانکہ دیکھو میری بات سنو، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہماری جو مطلب کہ بنیاد ہے وہ بہت مضبوط باہم جڑی ہوئی ہے، ہماری بنیاد مضبوط ترین ہے، اور وہ بے بنیاد ہیں جو یورپین کنٹریز ہیں، انگریز ہیں، بے بنیاد ہیں، لیکن وہ جڑ گئے ہیں۔ افسوس کی بات ہے ہم نہیں جوڑ پائے، ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں، ہم قوموں میں بٹ گئے ہیں، وہ ایک قوم بن گئے ہیں اور زندگی میں ترقی کر گئے ہیں بیٹا۔ حالانکہ ہمارا اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، ٹھیک ہے، کعبہ ایک ہے، قبلہ ایک ہے ہمارا، لیکن پھر بھی ہم جو ہے نا جدا جدا ہے۔ کہیں پہ کوئی جو ہے نا شیعہ ہے، کہیں پہ سنی ہے، کہیں پہ دیوبند ہے، کہیں پہ بریلوی ہے، کہیں پہ اہل حدیث ہے، کہیں پہ اہل سنت ہے۔ دیکھو صحیح یہ کتنے ٹکڑوں میں ہم بٹ چکے ہیں، حالانکہ ہماری بنیاد ہے، جن لوگوں کی بنیاد نہیں ہے وہ ایک قوم بن گئے، ٹھیک ہے۔ تو قوم جو ہے ترقی، قومی ترقی، اگر انسان قومیں جو ترقی کر جاتی ہیں تو ان کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ ایک تو شخصی محنت ہوتی ہے، ہر انسان علیحدہ طور پر محنت کرتا ہے۔ شخصی عزت ہوتی ہے، ہر انسان جو ہے نا عزت والا ہوتا ہے، اس میں تکریم والا ہوتا ہے۔ شخصی ایمانداری ہوتی ہے، ہر انسان ایماندار ہوتا ہے۔ یار ایمانداری کا درس تو آپ لوگوں کو ملا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان پہ حرام ہے، آپ کو ملا ہوا ہے وہ، لیکن ایماندار وہ ہیں۔ یہاں پہ حاجی، نمازی، عمرے کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے، خالص دودھ نہیں ملے گا آپ کو یہاں پہ۔ پاکستان میں حج کرنے والے، عمرے کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، پہلی صفوں میں جانے والے، بڑی بڑی داڑیاں، نیک لوگ، پاکیزہ لوگ بہت ملیں گے، خالص دودھ نہیں ملے گا آپ کو۔ جس چیز پہ ہاتھ لگائیں گے آپ، اس نے کہا کہ بھئی ان کا بائیکاٹ کرو، پیپسی کا، اور ان کا اپنا کوکا کولا کا بائیکاٹ کرو، یہ ان کی ہے، یہودیوں کی ہے۔ تو انہوں نے کہا بھئی آج کل تو یہ پاکستان میں بنا رہے ہیں، ہمارے حاجیوں کا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ نکلی آ رہی ہے نا، دیکھا نہیں ہے جب پیتے ہیں تو گیس نہیں ہوتی اس میں۔ تو یہ تو ہمارا حال ہے یار، مرچیں ہیں تو اس میں اینٹیں پیس دیتے ہیں، اور ایسا کیمیکل ڈالتے ہیں کہ کوئی پرواہ نہیں ہے کینسر، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کسی کو کینسر ہو جائے۔ اچھا ہم جو فصلوں کو پانی لگائیں گے وہ گندے نالوں والا پانی لگائیں گے، کیا ہوتا ہے اس سے فصل اچھی ہوتی ہے؟ کیا پوچھتے ہو یار اس قوم کا حال جو ہے نا، آپ کیا پوچھتے ہو؟ نہ ہمارے اندر کوئی انسانیت ہے۔ اگر ہم پٹرول کے اندر جو ہے نا ہم وہ ڈال دیں گے، کیا ڈالتے ہیں پٹرول میں؟ پانی تو خیر نہیں مکس کرتے، لیکن ایک دفعہ میں نے پٹرول ڈلوایا تھا تو اس میں جو ہے نا وہ گاڑی مسنگ کرنے لگی، چلا ہی نہیں، فلٹر صاف ہوا ہے۔ کیمیکل اس طرح کا وہ ڈالتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، یا آئل وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز اس میں مکس کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح قومی تنزلی۔ اچھا یہ دیکھو اب شخصی ہمدردی، ہر انسان ہمدرد ہو بھائی، محبت کرنے والا ہو۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ وہی یہ ہے اے داور محشر مجھے تیری قسم، میں نے عمر بھر عبادت کی ہے، میرا نامہ اعمال تو دیکھ میں نے انسان سے محبت کی ہے۔ تو اس طرح قومی تنزل زوال کو کہتے ہیں، نیچا، پست، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس چیز کا مجموعہ ہے؟ شخصی سستی، ہر بندہ سست ہو، سستی ہو اس کے اندر، ہر بندے کے اندر سستی ہو، کوئی کام کو پسند نہ کرے بھئی یہ میری نیچر نہیں ہے۔ اور جی میں سرائکی دی مثال ہے نا، بہت سارے آلسی ہوندے تے ریلوے دی پٹڑی تے ستے پیر آندے، پرو ٹرین آندی پئی ہوندی ہے تے کوئی بندہ آدے اللہ دا واسطہ ہی اٹھو تلے آوے سو، وہ کہ یہ تو سارے آلسی ہیں، میں کو چاہ کے ایک پاسو بکا چاہ، مجھے اٹھا کے ایک طرف پھینک دو، یہ سارے سست بندے ہیں یہ نہیں اٹھیں گے، تم مجھے پھینک دو۔
تو یہ تو ہمارا سستی کا حال ہے، شخصی بے عزتی، ہمیں نہ عزت کی پرواہ ہے نہ ذلت کی پرواہ ہے، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی اور شخصی برائیاں ہمارے اندر ساری موجود ہیں۔ حالانکہ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ آپ سارے اچھے کام کرو، ہم اس کے الٹ سارے برے کام کرتے ہیں۔ نہ تہذیبی بد چلنی، جو اخلاق، ہم کسی کے گھر جائیں گے تو عزت کی پرواہ نہیں کریں گے، اخلاقی تمدنی باہمی معاشرت کی بدیاں جو ہیں، برائیاں جو ہیں اس میں شمار ہوتی ہیں۔ در حقیقت وہ شخص اس شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے، تو انہوں نے آوارہ قرار دے دیا ہے۔ آوارہ لوگ ہوتے ہیں جو برے شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوشش سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیں اور نیست و نابود تباہ کر دیں، تو برائیاں کسی نئی اور صورت میں اور زیادہ زور و شور سے پیدا ہوں گی، جب تک کہ شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں میں ترقی نہ کی جائے۔ میں لاکھ آپ کو کہتا رہوں یار نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، آپ نہیں پڑھو گے، میں باہر سے بیرونی زور سے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن جب آپ اندرونی اس سے ٹھیک ہوں گے نا، جب آپ کا دل بدلے گا، جب آپ کو ہدایت ملے گی، پھر آپ پہلی صف میں جا کے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ تو یہی انہوں نے بات کی ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا یعنی ایک نئی صورت سے پیدا ہوں گے جب آپ کو بیرونی کوششوں سے وہ کرو گے، اندرونی اس کوشش کرو، انسان اپنی ذات کی تعمیر کرے۔ اے میرے عزیز ہم وطنوں، اگر یہ رائے صحیح ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قوم کی سچی ہمدردی کرو، سچی خیرخواہی کرو، ٹھیک ہے، اور غور کرو کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی اور چال چلن کس طرح عمدہ ہو۔ سب سے پہلے قوم کو ایک قوم بناؤ، اس کے اخلاق کردار پہ توجہ دو، معزز قوم بن جائے وہ۔ تعلیم و تربیت، بات چیت کا وضع، لباس، سیر سپاٹے، سیر تفریح، شغل اشغال، یہ سارے ان کو پارکیں دو، ان کو گھومنے پھرنے کی جگہیں دو، ان کو کھیلنے کودنے کی جگہیں دو، ان کو جو ہے نا انٹرسٹ کے لیے ان کی چیزیں رکھو قدم قدم پہ، پھر یہ قوم بنے گی۔ ان سے شخصی چال چلن، ان کا کردار اچھا ہو، ان کے اخلاقیات اچھے ہوں، عادات اچھی ہوں، سچائی میں بھی ترقی، نیکی اور سچائی کا بھی، سچ بات کہنا سکھائیں انہیں، ٹھیک ہے۔ الصدق ینجی الکذب یہلک، سچائی نجات دلاتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ جھوٹ نہ بولیں، وہ سچی بات کریں، ایماندار ہوں، دوسروں کے مال کو دوسروں کا سمجھیں، اپنے اوپر حرام سمجھیں، دوسروں کی عزت کو دوسروں کی عزت سمجھیں، اپنے اس کو حرام سمجھیں، ٹھیک ہے۔ کسی کی عزت پہ بری نظر ڈالنا تو حاشا وکلا ہرگز نہیں۔ اگر ان باتوں کے اوپر عمل نہیں ہوگا تو کبھی قوم نہیں بنے گی، ہرگز نہیں بن سکے گی۔ یہ حاشا وکلا ایک لفظ استعمال ہو، اس کے معنی ہے ہرگز نہیں، قطعی نہیں۔ جبکہ ہر شخص اور کل قوم خود اپنی اندرونی حالتوں سے آپ کی اصلاح کر سکتی ہے، درستگی کر سکتی ہے، آپ کی بہتری کر سکتی ہے۔ تو اس بات کی امید پہ بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور انسان کی یا قوم کی اصلاح و ترقی کرے، کس قدر افسوس بلکہ نادانی کی بات ہے۔ تو اب ایک مثال آگے دی ہے انہوں نے، بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ وہ شخص در حقیقت غلام نہیں ہے جس کو ایک خدا نہ ترس آقا نے، جو اس کا ظالم آقا کہلایا، اس نے خرید لیا ہو۔ او بھائی اصل غلام تو وہ ہے جو اپنے نفس کا غلام ہے۔ غلام تو وہ ہوتا تھا پہلے زمانے میں، یہ عرب کی سب سے بڑی انڈسٹری بھی یہی ہوتی تھی کہ وہ لوگوں کو خریدا کرتے تھے، غلام خریدا کرتے تھے، پھر بیچا کرتے تھے، منڈیاں لگتی تھیں ان کی۔ حضرت یوسف کا واقعہ یاد ہوگا، ان کو بھی تو کسی نے خریدا تھا، ان کو بھی تو کسی نے بیچا تھا، بھائیوں نے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو بھی قافلے والے لے گئے تھے اور انہوں نے آگے جا کے بیچ دیا تھا۔ تو وہ انسانوں کو بیچنا انڈسٹری تھی۔ لیکن ان کے نزدیک، سر سید احمد خان کے نزدیک جو ہے نا، اصل غلام وہ نہیں ہے جس کو کسی ظالم آقا نے خرید لیا۔ اصل غلام وہ ہے جو اپنے نفس کا غلام ہے، جس کے اندر جو ہے نا برائیاں ہیں، جس کے اندر جو ہے نا خود غرضی ہے، جہالت ہے، شرارت ہے، جس کے اندر خود غرضی ہے، مبتلا ہے، قومی ہمدردی کا اس کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ دیں گے کوئی جیوے یا مرے ساڑے ڈا کرے، ساڑے کو تو ہر چیز آندھی پئی ہے، ہمارے پاس تو ہر چیز آ رہی ہے، ہمارے پاس تو ہر چیز ہے، دوسرے بھوک مر جائیں بس۔ وہ قوم اس طرح دل میں غلام ہے، وہ بیرونی زوروں سے یعنی عمدہ گورنمنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی جب تک کہ غلامی کی دلی حالت دور نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب تک انسانوں میں یہ خیال ہے کہ ہماری اصلاح و ترقی گورنمنٹ پر یا قوم کے انتظام پر منحصر ہے، اس وقت تک کوئی مستقل اور برتاؤ میں آنے کے قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا کام جو ہے نا وہ کوئی قوم پیدا نہیں کر سکتی۔ وہ کیسی ہی عمدہ تبدیلیاں گورنمنٹ یا انتظام میں کی جائیں، وہ تبدیلیاں فانوس سے خیال ہیں، پرچھائیاں ہیں۔ جیسے لائٹ ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، کوئی رتبہ نہیں رکھتی، اس طرح پھرتی تصویریں پھرتی دکھائی دیتی ہیں، مگر جب دیکھو تو اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کے خیال ہیں کوئی خضر ملے، کوئی رہبر ملے، رہنما ملے، گورنمنٹ فیاض ہو، سخی ہو، ہمارے سارے کام کر دے، ہم کچھ نہ کریں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے، اگر اس کو ہادی اور رہنما بنایا جائے تو تمام قوم کی دلی آزادی برباد ہو جائے۔
اور آدمیوں کو انسان پرست بنا دے. انسان پرست سے اللہ تعالیٰ بچائے، جو مطلب کہ وہی دولت کے مادیت پرست لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے، عبادت ہے. اس کے نتائج انسان کو ایسا حقیر ذلیل بنا دیتے ہیں جیسا کہ صرف دولت کی پرستش سے انسان حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے. پھر وہ جب دولت کی پوجا کرتا ہے نا، دھنوان جس کو کہتے ہیں، دھن دولت کو دھنوان، دولت پیسوں کے انبار ہوتے ہیں، اس کی پوجا کرتا ہے، کسی کو 1 روپیہ نہیں دیتا، کسی غریب کی پرواہ نہیں ہوتی. یار افسوس کی بات یہ آپ کی تجوریاں بھری ہوئی ہوں اور دولت بھری ہوئی ہو، یار غریب بھوکے لوگ مر رہے ہوں، خودکشیاں کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا آپ سے؟ تو آپ کو حساب تو دینا پڑے گا اس چیز کا. ٹھیک ہے، بڑا سچا مسئلہ اور نہایت ہی مضبوط، جس سے زیادہ دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی ہے، وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے. جس وقت لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے، کام میں لانا محنت کریں گے، کوشش کریں گے، خضر کو وہ بھول جائیں گے. اوروں پر بھروسہ اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں. یہ دونوں اصول، پچھلا انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے، اپنی مدد آپ انسان کی بدیوں کو برباد کر دیتا ہے، اور جو ہے دوسروں پر بھروسہ کرنا یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے. قومی انتظام یا عمدہ قوانین کے اجراء کی خواہش، یہ بھی ایک قدیمی پرانا غلط خیال ہے. سچا اصول وہ ہے جو ولیم ڈریگن نے ڈبلن کی نمائش گاہ دستکاری میں جو ہاتھ سے بنی ہوئی چیزوں کی نمائش ہوتی ہے نا، وہاں پر اس نے کہا تھا، جو آئرلینڈ کا ایک بڑا خیر خواہ تھا، ٹھیک ہے، اس کا دانشور دانش مند تھا، سوچنے والا تھا. اس نے کہا جس وقت میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں تو اس وقت مجھ کو میرا ملک اور میرے شہر کے باشندے لوگ یاد آتے ہیں. ہم اپنی آزادی کے لیے بہت سی باتیں سنتے ہیں، مگر میرے دل میں بڑا مضبوط یقین ہے کہ ہماری محنت، ہماری آزادی ہمارے اوپر منحصر ہے. میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم محنت کیے جائیں اور اپنی قوتوں کو ٹھیک استعمال کریں تو اس سے زیادہ ہم کو کوئی موقع یا آئندہ کی قوی ترقی اپنی بہتری کے لیے نہیں ہے. استقلال مستقل مزاجی سے محنت کرنا اور کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے. اگر ہمیں دلی ولولے اور محنت سے کام کیے جائیں تو مجھے پورا یقین ہے تھوڑے عرصے میں ہماری حالت بھی ایک عمدہ قوم کی مانند آرام و خوشی اور آزادی کی ہو جائے گی. محنت کرو، محنت کرو، مسلسل کرو، کوشش کرو، مسلسل کرو، بار بار کرو. ٹھیک ہے، جو غیر مستقل مزاج ہوتے ہیں نا، وہ بھی زندگی میں ترقی نہیں کر سکتے. تو استقلال جو ہوتا ہے وہ مستقل مزاجی ہوتی ہے. اچھا، انسان کی اگلی پشتوں کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موجودہ حالت انسانوں کے نسل در نسل کے کاموں سے حاصل ہوئی ہے. محنتی اور مستقل مزاج، محنت کرنے والے، زمینوں کے جو محنت کے کتنے چیزیں ہیں، یہ محنت کے کتنے ذرائع ہیں کہ زمین کے جوتنے والے، جو زمینوں میں ہل چلاتے ہیں، بیج بوتے ہیں، کانوں کے کھودنے والے ہیں، نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے والے ہیں، مخفی باتوں کو ڈھونڈ کر نکالنے، نئی نئی ایجادات کرنے والے ہیں. جس طرح چیزیں کوئی مخفی چھپی ہوئی ہوتی ہیں ان کو منصہ شہود پر لے آتے ہیں. آلات جرثقیل، بھاری بھاری مشینری، کرینیں جو ہوتی ہیں سے کام لینے والے ہیں، اور ہر قسم کے پیشہ کرنے والوں، ہنرمندوں، شاعروں، حکیموں، فلسفیوں، ملکی منتظموں نے انسان کو موجودہ ترقی کی حالت پر پہنچانے میں بڑی مدد ملی ہے. ساری کڑیاں اینٹیں ملتی ہیں تو پھر عمارتیں بنا کرتی ہیں. ٹھیک ہے، ان عمدہ کاریگروں نے سے جو تہذیب و شائستگی کی عمارت کے معمار ہیں، بنانے والے ہیں، لگاتار ایک دوسرے کے بعد سے ہونے والی محنت، علم و ہنر میں جو ایک بے ترتیبی کی حالت تھی، ایک ترتیب پیدا ہوئی. رفتہ رفتہ نیچر کی گردش نے موجودہ نسل کو زرخیز اور بے بہا جائیداد کا وارث بنا دیا. جو ہمارے پرکھوں کی، ہمارے آباء و اجداد کی ہوشیاری اور محنت سے مہیا ہوئی تھی، اور وہ جائیداد ہم کو اس لیے نہیں دی گئی کہ ہم صرف مثل مار سرے گنج گنجینا خزانے کے اوپر بیٹھا ہوا، مثل مانند مار، یہ ٹھیک ہے، یہ فارسی کے الفاظ ہیں. مثل مار سرے گنجینا، خزانے کے اوپر بیٹھا ہوا سانپ، خزانہ پڑا ہوا اور اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاؤ، کوئی اور نہ لے جائے. بلکہ ہم کو اس لیے دی گئی ہے کہ اس کو ترقی دیں، ترقی یافتہ حالت میں آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑ جائیں. مگر افسوس، صد افسوس کہ ہماری قوم نے ان پرکھوں کی، ہمارے آباء و اجداد کی، اسلاف کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بھی گرا دیا. ایک نہایت ہی عاجز و مسکین غریب آدمی جو اپنے ساتھیوں کو محنت اور پرہیزگاری اور بے لگاؤ ایمانداری کی نظیر مثال دکھاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں جو ہے نا، جو اچھا ایماندار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نیک اچھے طریقے سے کام کاروبار کرتا ہے، لوگوں میں اس کی جو ہے نا تعریف پھیل جاتی ہے، لوگوں میں اس کی نیک نامی پھیل جاتی ہے، لوگ اس کی عزت کرنے لگ جاتے ہیں. اس شخص کا اس کے زمانہ میں اور آئندہ زمانہ میں اس کے ملک، اس کی قوم کی بھلائی پر بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا طریقہ اور چال چلن کو معلوم نہیں ہوتا، مگر اور شخصوں کی زندگی میں خفیہ خفیہ پھیل جاتا ہے اور آئندہ کی نسل کے لیے ایک عمدہ نظیر بن جاتا ہے. ایمانداری سے کام کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، سچی بات کرتا ہے، اچھی چیز دیتا ہے وہ، تو لوگوں میں اس کی تعریف پھیل جاتی ہے. اگر ہم کاروبار اسی طریقے سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ترقی دے گا، اللہ ہمارا حامی و ناصر بن جائے گا. اگر ہم دھوکہ دیں گے، جھوٹ بولیں گے، 2 نمبر چیز بیچیں گے، ایستا ایستا نیست و نابود ہو کے ختم ہو جائیں گے ہمارے کام کاروبار بھی.
ہر روز کے تجربے سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ شخصی چال چلن میں یہ قوت ہے کہ دوسروں کی زندگی اور برتاؤ اور چال چلن پر نہایت قوی اثر پیدا ہوتا ہے، اور حقیقت میں یہ ایک نہایت عمدہ عملی تعلیم ہے، یہ عملی تعلیم ہے، یہ علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی علم سے عمل، چال چلن، تعلیم نفسی، ٹھیک ہے، نفس کا کنٹرول، نفس کشی، ٹھیک ہے، نفس کو کنٹرول کرنا، اپنے اندر کی تعلیم، دلی تعلیم، تعلیم نفسی، شخصی خوبی، قومی مضبوطی، قومی عزت حاصل ہوتی ہے۔ یہ علم وہ علم ہے جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے اور زندگی کے کاروبار کرنے اور اپنی عاقبت سنوارنے کے لائق، عاقبت آخرت، ٹھیک ہے، ہمیشہ کی زندگی اس سے سنور جاتی ہے، دنیا تو ویسے ہی سنور جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ انسان کو، یہ علم جو ہے یہ آہستہ آہستہ انسان کو ادراک ہوتا جاتا ہے، چیزوں کو وہ سمجھتا جاتا ہے۔ اس تعلیم کو آدمی صرف کتابوں سے نہیں سیکھتا، نہ کسی تعلیم کسی دوسرے درجے کی علمی تحصیل سے حاصل ہوتی ہے، بلکہ مشاہدہ، یعنی لوگوں کو دیکھ کر اس سے سیکھتا جاتا ہے، لوگوں کی زندگی سے وہ نتائج اخذ کرتا ہے، آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے علم کو بعمل، یعنی اس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے۔ علم کی بنسبت عمل اور سمانح عمری کی بنسبت عمدہ چال چلن، علم کی بنسبت جو ہے نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، ٹھیک ہے۔ تو علم ہونا چاہیے لیکن عمل نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، بے عمل عالم کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور سمانح عمری کی بنسبت عمدہ چال چلن، اور کتاب تو ہو، سمانح عمری لکھی ہوئی ہو، لیکن اس میں زندگی کی تعریفیں ہوں لیکن عمل نہ ہو، عمدہ چال چلن نہ ہو، تو وہ کہاں کا مہذب انسان۔ تو عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ معزز اور قابل ادب بناتا ہے، یعنی اچھا عمل انسان کو، نہ کہ اس کی تعریفوں کے پل باندھے جائیں۔ تو یہ سبق تھا، امید ہے کہ انشاءاللہ بچوں آپ کے اوپر جو ہے نا اپنی مدد آپ کا اثر ہوا ہوگا، انشاءاللہ آپ خود اپنی مدد آپ کریں گے نا، معاشرے کے اچھے شہری بنیں گے انشاءاللہ۔